اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد۔ پچھلے 2 دن سے میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی نظر میں انسان کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ زندگی نعمت تو ہے، تو کیا یہ زندگی دراصل زندگی بھی ہے، یا یہ زندگی حقیقت میں اگر دیکھا تو زندگی بھی نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے یہ زندگی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور دراصل زندگی بھی ہے۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ زندگی دراصل زندگی ہے بھی نہیں، تو کیسے؟ وہ اس طرح کہ قرآن نے واضح بیان کیا ہے، اے رسول، جو لوگ تیرے پیغام کو پر لبیک کہتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں تو دراصل یہی زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اے رسول، تو ان کو نہیں سنوا سکتا جو مرے ہوئے ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ ان کو تو ہدایت نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ ہدایت کرے۔ یہ آیت جو ہے ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ جہلوں کے لیے اتری ہے، تو یہاں پہ قرآن نے ان لوگوں کو مردہ کہا ہے، حالانکہ ظاہری صورت میں یہ زندہ تھے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے پیغام کو قبول کرتے ہیں دراصل وہ زندہ ہیں، اور جو لوگ اللہ اور رسول کے پیغام کو قبول نہیں کرتے قرآن کی نظر میں مردہ ہیں۔ اور اسی طرح آگے بھی بیان میں، اور حضرت علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، علم ہم سے وابستہ ہے اور تم علم سے وابستہ ہو۔ جس کے پاس علم ہے وہی دراصل زندہ ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ تو جہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ علم سے انسان زندہ ہے، اور علم جس کے پاس نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ جو رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں، علم سے ظاہری سی بات ہے کہ پہلے ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم عمل کریں گے۔ علم معرفت کا نام ہے، علم سمجھنے کا نام ہے، علم جستجو کا نام ہے، علم غور و فکر کا نام ہے، کہ جو لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں دراصل انہی لوگوں کو علم رکھتے ہیں۔ اور علم اگر ایک انسان کے پاس ہے اور اس کے پاس اگر علم آنے کے بعد عمل نہیں ہے، تو علم بغیر عمل کے بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ایک درخت ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ جلانے کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی جلا دیا جاتا ہے۔ درخت جس میں پھل نہ ہو، سوکھا درخت بیکار ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے اور اس کے پاس علم ہے اور اس علم سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا، تو ایسے بندے کی مثال اسی طرح ہے جیسے ایک سوکھا درخت ہے جو صرف جلانے کے کام کا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح عالم اگر ہے تو اس کا علم تب ہی فائدہ مند ہے جب اس کا علم دوسروں کو بھی پہنچائے اور خود بھی جو کہے اس پہ عمل کرے، اور جو کہے اور خود نہ کرے تو وہ علم کوئی کسی کھاتے کا نہیں ہے، وہ علم بیکار ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ علم انسان کی جو زندہ ہے، انسان کی زندگی دراصل تب ہی زندگی ہے کہ جب اسلام کے مطابق ہو، اللہ اور رسول کی بات کو قبول کیا جائے، اور اسی کو زندہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی بات کو قبول نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ جس طرح ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر ہم جو چیزیں بناتے ہیں کسی مقصد، ہم ایک پنکھا بناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا۔ ہم زمین اگاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کہ بیج، اس سے بیج ڈالتے ہیں اور اس سے کھیتی کرتے ہیں، اس سے مطلب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی مطلب گندم اٹھاتا ہے، کوئی جو اٹھاتا ہے، مقصد مختلف چیزیں اس زمین سے اگتی ہیں، مطلب اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تمام سبزیاں سب کچھ زمین سے اٹھتی ہیں۔ اور ایک زمین ہے جس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز اس سے حاصل نہیں ہوتی، کوئی سبزی نہیں آ سکتی، کوئی گندم نہیں آ سکتی، کوئی جو نہیں آ سکتا، کوئی مقصد کسی چیز کی ظہور اس میں فائدہ نہیں ہے، تو زمین کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ۔ تو کس زمین سے کوئی چیز اگتی ہے اس کو زندہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی دراصل تب ہے جب وہ اللہ اور رسول کا حکم مانتا ہے، تو اس کی زندگی بھی ہے اور وہ زندہ بھی ہے۔ اگر اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانتا تو اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ جیسے زمین بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ایک پنکھا ہے، اگر وہ چلنے کا کام نہیں دیتا، وہ کام کرتا بھی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہوا نہیں دیتا تو وہ کباڑ میں ڈالا جاتا ہے، وہ بنجر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان
اور مومن تب کامیاب ہے جب وہ زندگی اس طرح گزارے جیسے اللہ اور رسول کہتے ہیں، اور اگر ایسی زندگی گزارے گا علم اور عمل کے ساتھ تو اس کی زندگی بھی ہے، سب کچھ ہے، ورنہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات ہمیں آل محمد کے سیرت و کردار اپنانے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔